لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو موقع انسان کو ملتا ہے نیکیاں کمانے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی شامل رہتے ہیں اور آپ کے شرعی سوالات بھی لیتے ہیں۔ آپ اپنے شرعی سوالات پوچھنے کے لیے اس پروگرام میں لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کرنے کے لیے آپ جو نمبر استعمال کریں گے وہ ہے 04211700000، یعنی 04211170000۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیوب لائیو پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ اور حج کے حوالے سے بھی اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شرعی سوالات جو ذوالحجہ سے متعلقہ ہیں یا جو قربانی سے متعلقہ ہیں یا حج سے متعلقہ ہیں، ان کو پریفرنس دی جائے گی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ جانی پہچانی شخصیت ہے ہمارے پروگرام کی، مسلسل ٹی وی چینل پہ پیغام ٹی وی کی شناخت ہیں، پیغام ٹی وی کے محبوب مفتی ہیں مولانا فضیلت الشیخ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور حدیث اور علوم حدیث کے استاد ہیں ایک عرصہ دراز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ بارک اللہ فیک۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، وہ بھی جانی پہچانی شخصیت ہے اس پروگرام کے بھی اور پیغام ٹی وی کے بھی۔ آپ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ ممبر ہیں پیغام فتویٰ کونسل کے اور علوم اسلامیہ کے استاد اور مدرس ہیں۔ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مہربانی اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ مفتیان کرام، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، شروع کرتے ہی یوٹیوب پہ ایک سوال آ گیا ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی السلام علیکم، اگر گھر کا سربراہ فوت ہو جائے اور بیوی بھی نہ کماتی ہو تو کیا ان پر قربانی فرض ہوگی؟ تو قربانی پر ہے کس پر؟ گھر کا سربراہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، بیوی کماتی نہیں، بچے چھوٹے ہیں ابھی، جی یا بچے کماتے ہیں، یہ بتایا نہیں انہوں نے۔ جی، یہ تو ذکر اگر نہیں ہے بچے اس کا۔ کما رہے ہیں ماشاءاللہ تو وہ لا کر والدہ کو ظاہر ہے اپنی آمدن دیتے ہوں گے تنہائیں، چلو جی امی یہ ہے، اور چلائیں گھر سارا، تو ظاہر ہے والدہ سارا انتظام گھر کا کر رہی ہوں گی، یا بڑا بھائی کر رہا ہوگا۔ اگر اس دونوں صورتوں میں جو بھی اس وقت گھر کا عملاً سربراہ ہے جی، وہ پیسے سب سے لے، سب کی تنہائیں آ رہی نا والدہ کی جیب میں، تو والدہ ان پیسوں میں سے قربانی لے اور قربانی کر دے اور نیت کر لے کہ سب کی طرف سے ہے، تو والدہ اس وقت سربراہ ہے یا بڑا بھائی سربراہ ہے، وہ قربانی کرے گا اور باقی کو نیت میں شامل کر لے گا، تو سب کی طرف سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنے جو پروگرام کے اس موضوع کے متعلق میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارا موضوع ہے عشر ذوالحجہ کے حوالے سے نماز اور قربانی کا تعلق۔ تو اس سلسلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، اس حوالے سے ناظرین کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ نماز ہمارے دین اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ شہادتین کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر، استاد، مربی بنا کر بھیجا تھا تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ دعوت توحید دینی ہے، ٹھیک، کلمہ شہادت کی دعوت دینی ہے۔ جب لوگ کلمہ شہادت کو مان لیں، اعتراف کر لیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، پھر ان کو بتانا ہے کہ دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ تو یہ شہادتین کے بعد دوسرا سب سے اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ مومنو نماز جہاں پر قائم ہو رہی ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ تم بھی نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہیں ہو جو، مطلب کہ جو نماز نہیں پڑھتا خوبصورت وہ مشرکوں میں سے ہے، جی، وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ ہمارا بڑا زور ہے قربانیوں پر، ہونا بھی چاہیے، بالکل یہ شوق اور ذوق ہونا میں چاہیے۔ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن نماز اور بدقسمتی سے عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ المستعان۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بھائی آپ نماز میں نظر نہیں آئے، کہتے جی وہ رات قربانیاں ڈھونڈتے رہے تو تھک گئے تھے، سو گئے تو قربان عید کی نماز۔ نماز اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے اندر کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بالکل نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ جی، تو نماز کا تذکرہ پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں۔ قربانی بھی اگرچہ ضروری ہے لیکن نماز ہر عاقل بالغ مسلمان شخص پر فرض ہے، صحیح، اور قربانی صرف صاحب استطاعت پر ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا مسلمان اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم جتنا اہتمام قربانیوں کا کرتے ہیں ماشاءاللہ، جتنا ہمارا ذوق ہے، شوق ہے، جتنی دوڑ لگاتے ہیں، جی، ایسا ہی شوق اور ذوق ہمیں نمازوں کا بھی ہونا چاہیے۔ صحیح، کہ اللہ رب العزت نے جب جنگی حالات کا تذکرہ کیا ہے، جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی بالکل، سورۃ کہ النساء۔ جنگ کے دوران بھی اللہ نے مومنوں کو سبق دیا ہے کہ نماز مقرر وقت پر پڑھ لینا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو نماز کو اس کے وقت سے دور کر کے پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا، یا ایسے بھی ماشاءاللہ فقیہ پیدا ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو کہ میں جا رہا تھا سائی والا اپنے روٹین کے مطابق جمعہ پڑھانے، تو میرے ساتھ سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، کوئی کسی کمپنی کے کوئی مینیجر لگتے تھے، شکل و صورت تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا کہ مولوی صاحب ہیں، تو جھجکتے کہتے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ ٹھیک، کہنے لگا جی آج ہماری سائی وال میں میٹنگ ہے، جی، تو میٹنگ میں سارا دن ہم نے بہت مشغول ہونا ہے، تو میں نے فجر کے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھ لی۔ یہ تو لطیفہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے جمع کر لی ہے تاکہ نماز ضائع نہ ہو۔ ایک طرف ان کا یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے جی، کہ کہ نماز بعد انہوں میں نے رہ جانی ہے نماز تو کو چلے پہلے ضائع نماز ہونے سے بچانے کے لیے پڑھ لی، لیکن وہ بیچارے اتنا علم نہیں ہے جی، کہ نمازیں 5 کٹھی جمع نہیں ہو سکتی، طریقہ مسافر رسول ہے۔ نہیں ہے نا، جی۔ میں نے کہا اچھا آپ دوپہر کو کھانا شانا تو کھائیں گے، لنچ بریک تو ہوگی؟ کہتا ہاں وہ تو تو میں نے کہا بھائی سبحان لنچ اللہ، بریک میں آپ سبحان زور اللہ۔ اثر پڑھ لیتے۔ جی۔ میں نے کہا عصر کے بعد پھر کوئی ٹی بریک بھی ہوگی شام کے قریب؟ کہتا ہاں ہائی ٹی بھی ہوگی۔ تو میں نے کہا اس وقت اثر پڑی جا سکتی تھی، اور مغرب اور عشاء آپ واپس آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رستے میں بھی پڑھ سکتے تھے، میٹنگ سے فارغ ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ بھائی یہ صرف 5 نمازیں اکٹھی کرنے کا رواج اسلام میں اسلام میں نہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ میرے ساتھ دوسرے مفتیان کرام بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں اور مفتیان کرام سے مستفید بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ٹرانسمیشن میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لائیو کالز بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہمیں یوٹیوب لائیو کمنٹ سیکشن میں بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ السلام علیکم، توبہ کا طریقہ بتا دیجئے۔ سوری، میں پہلے ویلکم کروں اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آپ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں اور بہترین عالم دین ہیں، ممبر فتویٰ کونسل پیغام ٹی وی ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور آپ ہی سے درخواست ہے کہ اس سوال کا آپ جواب دے دیجئے۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ توبہ میں سب سے پہلے ہے ندامت، الندم توبہ، جی، کہ ندامت جب تک نہیں نہ ہوگی کہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ندامت ہے، یہ احساس ہے اور اس سلسلے میں نکلے ہوئے آنسو ہیں، یہ سب سے بنیادی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ندامت ہی کافی ہے۔ جی، اس کے بعد بندہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھ سے ماضی میں سرزد ہوتا رہا، بھلے بعد میں ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں پورا عزم ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ جی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ عزم کرے کہ میں نے وہ آلات، وہ ماحول، وہ دوستی، وہ تعلقات وہ چھوڑنے ہیں۔ ٹھیک، جیسے وہ 99 بندوں کا قاتل تھا نا، جی،
تو اس کے ذہن میں ایک احساس ہی تھا کہ اچھا میرے سے اتنا جرم ہوا، تو اب وہ معافی کے لیے نکلا. تو ایک شخص نے بتا دیا، ایک راہب نے، کہ تمہاری معافی کیسے، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا. تو اس کے بعد پھر ایک عالم سے جب اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہاری توبہ تو ہے نا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. ٹھیک. تو پھر اس نے یہ بات اس سے کہی کہ تم ان لوگوں کی بستی چھوڑو جہاں تم رہتے ہو اور ان لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جو اچھے لوگ. تو اب اس نے یہی کیا، بس وہ ادھر جا رہا تھا، یہی اس کی توبہ تھی. اس نے کچھ اور نہیں کیا، اس نے بس وہ علاقہ چھوڑا. ٹھیک. علاقہ چھوڑ کے وہ جا رہا تھا تو رستے میں موت کے فرشتے آ گئے. اب وہ جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے، اور جو برے لوگوں کی کرتے ہیں وہ بھی. وہ تفصیل ہے اس کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے جس طرف یہ جا رہا تھا، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور ان فرشتوں نے روح قبض کی جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے آلات کو، یا ایسے آلات سے مراد یہی ہے، مثلا یہ تو نہیں ہم پورا موبائل چھوڑ دیں، لیکن موبائل پہ وہ تعلقات، وہ رابطے اور وہ چیزیں تو چھوڑ سکتے ہیں جو ہمیں غلط طرف لے جا رہے ہوں. اچھا ان دوست احباب سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں جو ہمارے گناہ کی طرف مائل کرتے ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح یعنی یہ ہے توبہ کی 3 بنیادی شرائط. ٹھیک ہے. تو جس میں یہ پائی جائیں وہ انشاءاللہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول ہے. مفتی صاحب بہت زیادہ اب چونکہ حج کے دن بھی آ رہے ہیں اور قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ایک بات یہ بھی ہمیں سوچ لینی چاہیے یا ناظرین کے سامنے آ جائے کہ جو آدمی مختلف قسم کے حقوق العباد مانگتا ہے، جیسے اس نے کسی کی چوری کی ہے، جیسے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی پیسے کو لے کے حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے توبہ کر لیا، تو اس کی توبہ کیا کافی ہوگی؟ ہاں نہیں، توبہ تو ایسے نہیں ہوتی. توبہ دیکھیے اس کی ایک صورت یہ ہے، جیسے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں یا کسی بھی حوالے سے، بعض اوقات انجانے میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں نے قانوناً اس کو اپنے حق میں کروا لیا تو اب ٹھیک ہے، حالانکہ وہ قانوناً کرانے سے اس کے حق میں شرن تو نہیں ہو جاتا. جی. تو اس کا مطلب ہے جو بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کوئی بھی کسی کی حق تلفی کسی موقع پہ کی ہو تو اس کی تلافی کرائے. ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی. معافی اللہ سے ہے اور لوگوں سے بھی معافی، اور تلافی بھی ہے. یعنی جو ہم سے نقصان ہوا ہے کسی کا وہ ہم نے پورا کرنا ہے. کسی کا حق غصب کیا تو وہ دینا ہے. وہ حدیث مفلس کو ہم یاد رکھیں گے اس موقع پہ کہ جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ اتدرون من المفلس، کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، وہ ساری تفصیل ہے کہ اس کے خلاف دعوے دار آئیں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا. تو وہ سارے پھر جو اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں مختلف صورتوں میں، یہ ہم سے اس دن چھوٹ جائیں گی، ہمارے کام نہیں آئیں گی اگر ہمارے خلاف دعوے دار آ گئے. تو وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اگر تمہارا کسی پہ کوئی ظلم ہوا ہے تم سے، تو تم اس کی فوراً تلافی کرا لو. جی. کہ ظلم جو ہے روز قیامت کے یہ اندھیروں میں ڈھل جائے گا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے لوگوں کے حق تلفیاں تھیں، وہ درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ تصور درست نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے ویسے اکثر حاجیوں کو یا معتبرین کو دیکھا، وہ جب جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ معافی مانگیں، اپنے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے معاملات کلیئر کر کے جاتے ہیں. عموماً یہ ہے ایک تصور. بہت خوبصورت چیز ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا تو اس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. محمد اسلم صاحب ویلکم. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں بخشاد بات کر رہا ہوں، یہ اچھی پارک کامر روڈ سے. جی فرمائیے. میں تو طبیعت میرا تھوڑا خراب ہوتا ہے اور جسم پہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، تو اللہ رحم فرمائے. جی. باری باری سب جسم باری باری سب محسوس ہوتا ہے. تو میں اللہ المستعان. جو بھی آپ کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب جتنا سوال تو پورا سمجھ نہیں آیا. جی اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت دے، تندرستی نوازے. تو یہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. ٹھیک. اور اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں. ٹھیک. نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ کی رحمت آنی شروع ہو جائے گی. صبح شام کے اذکار کریں گے تو اگر کچھ شیطانی اثرات ہیں تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو صبح شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم بھی کریں.
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफाए काम। फरमा रहे हैं कि उन्होंने पहले बताया है कि मेरा सवाल ये है कि वालदा फोत हो गई हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाह रहे हैं, वो सवाल था उनका। अच्छा, ये तो हमने सुना ही नहीं है। नहीं, वो पहले जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत उन्होंने पहले बताया अच्छा था। अच्छा, लेकिन वालदा लाइव की उनकी कॉल कट गई। जी बताइए। वालदा की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं। वो फोत हो गई हैं, वालदा फोत शुदा है। हाँ, तो बच्चे जितनी नेकियां भी करते हैं, अगर वालिदैन नेक थे, उन्होंने वह बच्चों की तरबियत की हुई है, तो उनको ऑटोमेटिक सवाब मिलता है। ठीक। नेक औलाद सदका जारिया है, तो स्पेशल अलग से कुर्बानी करना शरीयत में साबित नहीं है। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपकी वो जानसार, आपकी वो वफा शिआर बीवी जिसने खिदमत के रिकॉर्ड तोड़े हैं, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जी। वो वफात पा गई हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने कभी भी उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं की है। आपकी बीवी सईदा ज़ैनब फौत हुई है, जी। फिर आपकी 3 लख्त जिगर आपकी ज़िंदगी में वफात पा गई हैं, जी। आपके 3 बेटे आपकी ज़िंदगी में वफात पा गए हैं, आपके चचा सैयदुल शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़िंदगी में शहादत के रुतबे पर फायद हुए। आपने इन शहीदों की तरफ से, वफात पाने वालों की तरफ से कभी कुर्बानी नहीं की। सही। तो इसलिए बेहतरीन सीरत, बेहतरीन उसवा हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलता है। तो आपकी सीरत पर अमल करेंगे तो नेकियां भी मिलेंगी। तो इसलिए कुर्बानी अपने जो जिंदा अफराद हैं उनकी तरफ से करें, और जो वालिदा है ना उनको अजर सवाब में शामिल कर लें। वो खुद हो गए हैं। बच्चे जो नेकियां करते हैं वो सदका जारिया वालिदैन के लिए बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह उनके लिए खैर। दुआ करें, जज़ाकल्लाह वालिदैन के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। एक और यहाँ पे नाजरीन में से एक सवाल आया है यूट्यूब पे कि आज सुबह वतन नहीं हुआ, खैरियत है? तो मैं साथ साथ बताता चलूँ कि सुबह वतन उसी टाइम पे, जिस टाइम पे सुबह वतन हमारा प्रोग्राम होता है, उसी टाइम पे ज़ुल्हिज्जा स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि दुनिया के 10 बेहतरीन दिन के नाम से ट्रांसमिशन हो रही है, ये पहले जो ज़ुल्हिज्जा के अय्याम हैं, इन सारे अय्याम में ये जारी रहेगी 8वें दिन तक, और उसके बाद इंशाल्लाह बकिया ट्रांसमिशन जो अरफात के दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन है वो उसके बाद होगी। तो उसी टाइम पे ज़ुल्हिज्जा की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं, और शाम के वक्त, इस वक्त में जो फतवा वाला सेशन है वो इन 8 दिनों में आप देख सकेंगे। सुबह वतन जो सुबह के वक्त है, यानी जो पहला सेशन है वो नवीद निज़ामी साहब करेंगे, और शाम के वक्त इंशाल्लाह आपका खादिम मौजूद होगा। जी, कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी रमज़ान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं मुनीर कर रहा हूँ बिहारी से। जी मुनीर साहब। सर, कुर्बानी के बारे में पूछना है कि ये पैसे की कुर्बानी हो जाती है या नहीं? किसकी कुर्बानी दोबारा बताइएगा। भैंस जी, भैंस की कुर्बानी हो जाती है जी कुरान हदीस के मुताबिक? जी आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्तियान कराम फरमाइए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बहुत से अहले इल्म वो यही कहते हैं कि जो भैंस है, जिसको अरबी में जामूस कहते हैं, ये मुअर्रब है फ़ारसी से गावे मेश। तो गाव जो है ये फ़ारसी में गाय को कहते हैं। तो इसके मुतालिक वो यही कहते हैं कि ये नौअम मिनल बकर, यानी गाय की एक किस्म है। तो जब गाय की किस्म है वो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और फिर सारे अहले इल्म जितने भी ताबईन हैं और बाद के अहले इल्म हैं वो ये कहते हैं कि ये जो भैंस है ये ज़कात में गाय के हुक्म में है। ठीक। यानी गाय 30 गायें हों तो अब उन पे ज़कात लाजिम है। एक तबीअ या तबीआ जो है ना वो उसमें ज़कात देना लाजिम है। तो इसी तरह 15 मतरन गायें हैं, 15 भैंसें हैं, तो कहते हैं निसाब पूरा हो गया है, 30 गायें वो मुकम्मल हैं। तो निसाब में अहले इल्म इसको गाय ही शुमार करते हैं। तो कुर्बानी के मसले में भी उसे गाय ही शुमार करते हैं। अगरचे बाद अहले इल्म ने यह कहा है कि इन दोनों के दरमियान सिफ़ात मुख्तलिफ है, लिहाजा ये गाय नहीं है। अच्छा। तो ये बाद अहबाब पूछ लेते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप ये बताएं कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं। तो जब हम ये बता देते हैं कि ये गाय की किस्म है, गाय की एक नौ है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान में इसका ज़िक्र आ गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में
اور آپ کے قول میں اس کا تذکرہ پھر موجود ہے، کیونکہ یہ اس کی قسم ہے۔ ہر فرد قربانی جن جانوروں کے ساتھ کرنا جائز ہے، ہر فرد کا ذکر وہ حدیثوں میں تو نہیں آیا کہ یہ جو سواتی مینڈے ہیں ان کی قربانی، آسٹریلیائی گائے ہے ان کی قربانی، اور اس طرح فلاں علاقے کی جو جانور ہے ان کی قربانی، یہ ایسے نہیں۔ بہیمۃ الانعام ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، ٹھیک، اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے، اور لہٰذا جس کو جس قول کے اوپر زیادہ اعتماد ہو اور دل مطمئن ہو اس پہ عمل کرے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد اسلم صاحب۔ جی اسلم صاحب فرمائیے، کیا سوال کرنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو قربانی ہم نے اس ٹائم ٹھہرائی ہوئی ہے جی اس کے ساتھ جو ابھی نبی ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، ٹھیک یا ہے حلال ہو جاتا ہے، جی، کہ وہ اس کے اوپر قربانی معاف ہے یا پھر دوبارہ سے کہ دوسری کرے گا، ایک کرے گا، دو کرے گا؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ مفتی صاحب، بٹی صاحب فرمائیے۔ جی عبد الولی صاحب، جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہے، آپ سن لیجئے جواب، کال بند کر سکتے ہیں آپ۔ جی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص قربانی خرید لیتا ہے یا اپنے گھر کے اندر جانور ہے اور اس کو متعین کر لیتا ہے کہ قربانی کے طور پر میں اسے ذبح کروں گا، جی، اور بعد میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے یا وہ جانور مر جاتا ہے، ذبح کر لیتے ہیں اس کو قربانی سے پہلے۔ ٹھیک، اب اگر یہ بندہ صاحب استطاعت ہے، ایک اور قربانی کر سکتا ہے تو وہ کر لے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے سپرد جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا، دوبارہ اس کے ذمہ مزید قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور ایک اور، اگر جانور جو ہے نا اس میں کوئی عیب آ گیا ہے، اس نے خرید لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا ہے، کوئی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کوئی ایسے اور عیب جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس میں اس کا کردار نہیں ہے، خود ایسے ہو گیا ہے، جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کی آنکھ نکل گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب جو اہل علم کا راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اسی جانور کو عید کی دن ذبح کریں، اس کی قربانی ہو جائے گی اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اور اگر اس نے کوئی کرتوت کیے ہیں اور خود ہی اس کے ساتھ چھیڑخانی کر کے وہ عیب دار بنا دیا ہے، پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ ہمیں یوٹیوب پہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے جی، فرماتے ہیں السلام علیکم، پلیز ٹیل می اباؤٹ نفلی حجہ، یعنی وہ نفلی حج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ فرمائیے۔ جی تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو بالکل کر سکتے ہیں حج، اس پہ تو ٹھیک، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر، کہ مسلسل حج اور عمرے کیا کرو، یہ فقر کو دور کر دیتے ہیں، جیسے اور گناہوں سے، ٹھیک ہے، فقر کو اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں یہ بات آئی ہے کہ حج اور عمرہ مسلسل کیا جائے، یعنی ایک نے فرض کر لیا تو اس کے بعد بھی کر لے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کر لیا ہے حج تو ایک کر لیا ہے تو اب بعد میں آپ غریبوں کے کام آئیں، یہ کریں، آپ بار بار ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب یہ حدیث آ گئی نا، جب یہ حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ ایسے کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، اور اس سے آپ پتہ نہیں ان سے زیادہ غریبوں کی مدد کر جائیں۔ اور ایسے ہوتا ہے عموماً، جو لوگ زیادہ حج و عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نوازتا ہے، یعنی اس حدیث کی حقانیت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ لوگ پھر زیادہ تعاون بھی کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اپنی عقل کی وجہ سے کئی چیزیں ایسے جو شریعت میں جائز ہیں یا فضیلت بتائی گئی ہے، عقل کی وجہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے سماج یا کسی اور فکری گمراہی کی وجہ سے، تو وہ پھر اچھی نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ آپ حج کیا کریں
تو ایک صحابی نے جب کہا کہ رسول اللہ ہر سال، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر بعد میں یہ فرمایا لو قلتها لوجبت، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو راجع کیا کہ کرنا تو چاہیے لیکن اگر میں کہہ دوں گا تو پھر ضروری ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی اسلام کے احکام اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اگر آپ فرما دیتے کہ ہاں ہر سال ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، تو پھر ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں سہولت دی گئی ہمیں، تو اب جو جا سکتا ہے وہ جائے، جو نہیں جا سکتا وہ نہ جائے۔ تو اس طرح وہ جی آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور شاندار فرمان بھی ہے جی کہ ان العبد اذا اصححت له بدنه واوسعت عليه في الرزق لم يفد في كل 4 اعوام لمحروم، کہ جب بندے کو میں نے صحت اور تندرستی دی ہو اور اس کے رزق میں وسعت بھی دی ہو اور پھر وہ 4 سال کے اندر اندر میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں حاضر ہوتا حج اور عمرے کے لیے، تو وہ تو محروم شخص ہے۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہو رزق میں، صحت اور تندرستی بھی ہو، آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں بآسانی، تو حج عمرے جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث سنائی تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اچھا نفلی اور فرضی حج کے جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب آپ فرما دیجیے، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح کہ نفل نماز اور فرض نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی کے لیے بھی وضو ضروری ہے، فرض نماز کے لیے بھی وضو شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ تو جو نفل حج ہے اس کے لیے بھی میقات سے احرام باندھنا، نیت کرنا لازم ہے، اسی کی بھی وہی پابندی ہے کہ آپ نے خوشبو نہیں استعمال کرنی دوران حج، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اور اسی طرح اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے تو پھر آپ نے اس کے بعد دم شکر بھی ادا کرنا ہے، حج قران ہے پھر بھی دم شکر ادا کرنا ہے، حج افراد ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی دم شکر نہیں۔ اچھا قربانی کے حوالے سے فرمائیے مفتی اجمل بھٹی صاحب، آپ فرمائیے کہ قربانی کے حوالے سے ہمیں کیا ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کو دین میں کتنی اہمیت دی گئی ہے؟ دین میں ترغیب سے اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک، اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ایک ہی حج آپ نے کیا ہے، جی تو اس وقت آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی اور خود آپ نے 100 اونٹ نہر کیے، صحیح، کچھ آپ نے حضرت علی کو دیے کہ تم کرو اور کچھ آپ نے دست مبارک سے نہر کیے، پھر ان کی سب کا گوشت بنوا کر دیگچے میں گوشت پکوایا اور سب کی بوٹیاں اس میں ڈال کر پکوانے کے بعد خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو قربانی کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس گنجائش ہے، جس کے پاس وسعت ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھار عمدن چھوڑ بھی دیتے تھے کہ ہر بندہ اس کو فرض عین ہی نہ سمجھ لے، ہر بندہ ہر جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنے اوپر واجب اتنا سمجھ لے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے شوق دیا ہے ایک سے زائد قربانیاں کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تکلفات نہیں تھے۔ ٹھیک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سریحہ 2 صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہی قربانی اپنی طرف سے کرتے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے، ٹھیک، اس میں سے خود بھی کھاتے تھے، ہمسایوں کو بھی کھلاتے، عزیز و کاروں کو بھی کھلاتے تھے۔ صحیح، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ الان یبخلنا جیراننا، اب دوڑ لگ گئی ہے، اب ہمسائے کہتے ہیں کہ لو جی تم تو بڑے بخیل ہوئے کہ قربانی کی ہے۔ تو ایک قربانی کرنے والے کو اب ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یار ایک ہی قربانی۔ تو قربانی ایک ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اس شوق اور ذوق سے کہ اللہ قبول کر لے، تو وہ ان درجنوں قربانیوں سے بہتر ہے کہ جن کی قبولیت ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی قربانی کرنے والے اخلاص بھی نصیب فرمائے، اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب، آمین یا رب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ نماز ایک طرف ہے اور ایک طرف قربانی، ان دونوں کا تعلق کیا ہے اور ان دونوں کا جو یہ عمل جو ہے؟ ایک کالر آن لائن ہے، سوری اس سوال کو بعد میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، اہلاً و سہلاً، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر شفیق الرحمان فیض آباد سے بول رہا ہوں جی ویلکم۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لونڈی سے
निकाह के बगैर जमा करना गुनाह के ज़िम्मे में तो नहीं आता। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया है। मुफ्तियान कराम से पूछते हैं। जी मुफ्तियान कराम। सुभान अल्लाह। ये जो है ना कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इंसान के लिए, मुसलमान के लिए जो पाबंदी बताई है ना, उसमें यह वल्हाफ़िज़ून लिफ़ुरूजिहिम, जी, अपने शर्अ-ओ-बाहों की हिफाजत करने वाले, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। हाँ, बीवी है, बीवी के साथ बंदा जिमा करता है, लोंडी है तो उसके साथ भी जिमा ही करता है, और उसके ऊपर यानी इस शख्स के ऊपर पाबंदी नहीं है कि इन दो के साथ अगर मिलता है तो मिले। तो लोंडी होती वो है कि वो बंदे की मिल्कियत में आती है, निकाह के बग़ैर ही उसको रखा जाता है, यानी मिल्कियत में आना ही वो उसकी हिल्लत के लिए काफ़ी है। और अगर निकाह करना है तो पहले उसको आज़ाद करो, फिर उसके साथ निकाह करो। ठीक। सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो गिरफ़्तार हो गई, लोंडी बन के आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद किया, फिर उनके साथ निकाह किया। तो जब तक वो लोंडी है और आपकी मिल्कियत में है तो वो आपके लिए हर लिहाज से हलाल है। ठीक है। वैसे ये सवालात जो हैं यानी इन चीज़ों के मुताल्लिक़ के जो इस वक्त हकीकत हाल में मौजूद ही नहीं है, लोनियों का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हमारी शरीयत का हिस्सा तो है, इसको यहाँ पे ऐसे ही मौजूद रहना चाहिए। जब कभी इस्लामी जिहाद होगा, जी, ऐसे मुजाहिदीन अल्लाह ताला दुनिया में पैदा फरमाएगा, जिहाद करेंगे, लोनियाँ आएंगी। इस वक्त तो यूएनओ ने भी पाबंदी लगाई हुई है, बिल्कुल ऐसे, कि जो जंगी मुजरम हैं उनके साथ आप किसी किस्म की ज़्यादती नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और तो ये आप उनको लौंडियाँ और गुलाम मुसलमानों ने भी नहीं सकते। मुसलमानों ने भी ना, मुसलमान ममालिक ने भी इसी पे दस्तखत कर दिया। हाँ जी, कि हम बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है और सभी इस पर कायम है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हो? तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इरफान साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फरमाइए, मैंने क्या ये पूछना पूछना चाहेंगे? था कि जी। बकरे की उम्र है 14 माह जी और अभी तक दांत नहीं टूटे हैं, जी करीब है, कुर्बानी क्या लग सकती है? मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल था। जी। आपने खुद पाले हुए हैं? जी नहीं, दोस्त से खरीदा, उसकी शोल्ड वाली बात नहीं है। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। मुफ्तियान कराम से पूछते हैं। फारूकी साहब। जी, असल तो जो दांत गिराने की जो उम्र होती है ना, वो साल बाद ही होती है बकरे की, जो उमूमन है। तो जब वो दांत गिरा नहीं रहा और उम्र उसकी हो चुकी है साल, तो ठीक है, वो मुसिन्ना में शामिल हो जाएगा, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। जब वो साल से ये श्योरिटी दे रहे हैं कि साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो बिल्कुल वो कुर्बानी कर सकते हैं, इसकी कोई इसमें हर्ज नहीं है। जी, मुफ्तियान कराम इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें तो प्लीज़ फरमाइए। वो अहले इल्म यही कहते हैं ना इसके मुतालिक कि ये जो दोंदा होना, जी, ये अलामत है इस बात की कि इसका 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक है। बकरा है, छतरा है कि 1 साल का हो चुका है। अब साल बंदे ने खुद उस जानवर को पाला है, साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, ठीक, फिर भी इसकी दांत नहीं गिरे, तो वो कहते हैं कि कुर्बानी दुरुस्त है, क्योंकि वो अलामत जो है ना, अगरचे वो अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मुशाहदा, इसका इल्म इसके ऊपर मौजूद है कि इसकी उम्र साल से ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा वो कहते हैं इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये अक्सर अहले इल्म यही बताते हैं। बाद अहले इल्म ये भी बताते हैं कि नहीं भाई, आपने दोंदा होना ये शर्त है और ये देखना है। तो जब ये ताजर ले आते हैं ना, व्यापारी, तो वो करते क्या है, वो दांत निकाल लेते हैं। 8 माह का होता है, 10 माह का होता है, दांत उसके निकाल लेते हैं। तो जब दांत गिर जाए तो नए दांत उन्हें निकलना ही होता है, अगरचे वो उम्र नहीं पूरी होती। तो फिर वो दिखाते हैं कि देखो
اس کی نا عمر پوری ہو چکی ہے، دھوندہ ہو چکا ہے، اور نئے دانت ابھی نکلنے والے ہی ہیں، پرانے دانت وہ نکل چکے ہیں۔ بعض تو وہ کر لیتے ہیں، دانت نکال لیتے ہیں، مصنوعی جعلی قسم کے دانت لگا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ دھوندہ ہے، اور رات کے وقت اس کو فروخت کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جی۔ آج کے دور میں جس طرح کی کہہ لیجئے کہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں شریعت کی، اور جس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین ہمیں یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مفتیان کرام موجود ہیں، آپ کے سوالات آ رہے ہیں۔ آپ کال کرنا چاہیں تو 042-111-700-000 پہ کال کر سکتے ہیں، یعنی 042-111-700-000 اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب لائیو پر بھی آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال سے شروع کرتے ہیں ہم۔ یوٹیوب لائیو پہ ایک اور سوال موصول ہوئے، فرماتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھنا کیا ضروری ہے؟ مفتی اجمل بٹی صاحب فرمائیے۔ سبحان اللہ، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، برکتیں لینا چاہتے ہیں، تو پھر رکھیں۔ ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے تھے ذوالحجہ کے۔ 10واں دن عید کا ہے، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، بالکل ٹھیک۔ تو پہلے 9 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، آپ رکھیں۔ جی، اور اگر آپ سارے نہیں بھی رکھ سکتے، سوموار جمعرات کا رکھ لیں۔ اگر آپ یہ بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 9 تاریخ عرفہ کا دن جب ہوگا تو اس دن کا تو رکھ لیں۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار فرمان ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلها والتی بعدها، جی، کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی بخشش عطا فرماتے ہیں جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزے رکھ سکیں۔ اگر سارے نہیں تو زیادہ نہیں تو 2 جمعرات سوموار، وہ بھی نہیں تو عرفہ کا تو لازمی رکھنا چاہیے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس سے معاشرے میں ایک ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ فرق کتنا ہے۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ان روزوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ جی، اچھا، کوئی ہیں ہمارے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں جو دین اسلام کا رکن ہے، ان کی بھی فکر نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، کوئی ہے وہ جستجو کر کے قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی کوشش کر کے پیسے جمع کر کے کمیٹی ڈال کے، اور کچھ ایسے ہیں جو استطاعت کے باوجود قربانی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دینی اقدار کو معاشرے میں فروغ دیں، ٹھیک، اور اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک اس طرف جا رہے ہیں اور ایک اس طرف جا رہے ہیں۔ جی، تو ایک توازن کی نا اس معاشرے میں بڑی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب مل کے اپنے معاشرے کی اویئرنیس پیدا ہاں کریں، جی، وہ شعور دین دیں۔ کا شعور جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالحفیظ صاحب ویلکم، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ تھا کہ میں سعودیہ میں تقریباً 34-35 سال مکہ شریف میں گزار کے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پورے بھی جو اللہ نے توفیق دی کی ہیں، تو ابھی 10 سال کے بعد میں پھر وہاں گیا تھا، تو اس کے بعد وہاں جو کہ سیکورٹی کے جیسے بھی تو میں ہو گیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ واپس آیا تو میں نے کہا آئندہ کے لیے چلو اگر میں جو توفیق ملی کسی غریب مسکین کی مدد ٹھیک ہے، یا مجھے پار کرنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیوں سوچا؟ مجھے جو آپ کے سوال کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ بہت عرصہ گزار کے آئے ہیں، پھر آپ دوبارہ گئے حج کرنے کے لیے، لیکن اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ کو جانے کا موقع ملا تو اس کی جگہ پہ آپ کسی غریب مسکین کا بھلا کریں گے، آپ کا یہی سوال ہے؟ جی، بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے۔ مفتی صاحب جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو پیش کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اصححت له جسمه او بدنه واوسعت عليه في الرزق جی، لم يفد في كل 4 اعوام لا محروم، کہ جس کو اللہ نے صحت تندرستی بخشی ہے، رزق میں وسعت دی ہے، وہ ہر 4 سال کے بعد بھی اللہ کے گھر میں نہیں پہنچتا تو وہ محروم شخص ہے۔ ٹھیک، تو ان کو یہ جو فکر لاحق ہوئی نا کہ میں تو اتنا عرصہ وہاں گزار آیا ہوں، تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں
اور اگر اب بھی اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ حج عمرہ کرتے رہیں. غریبوں کی مدد اپنی جگہ ہے وہ بھی کریں اور حج عمرے کو ترک بالکل نہ کریں. وہ انتظامی جو وہاں کا ہے کہ 5 سال وہ اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا ہے شاید. ہاں وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ 5 سال کے بعد آپ جا سکتے ہیں. تو عمرے کی تو پابندی نہیں ہے نا. بالکل ایسا. حج کی تو چلو 5 سال کی ہے, عمرے کی تو کوئی پابندی نہیں. جی. تو یہ صاحب کو چاہیے کہ جب بھی اللہ موقع دے عمرہ بھی کریں اور 5 سال کے بعد حج بھی کریں, اور اس دوران اللہ نے وسعت دی ہے, مال دیا ہے تو غریبوں میں بھی خرچ کریں, ان کی بھلائی بھی کریں. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اچھا, ان کے سوال کے اندر ایک پہلو جو مجھے سمجھ آیا نا وہ یہ تھا جی کہ وہ جب گئے نا 10 سال پہلے جی تو ان کو وہاں پہ کوئی مسئلے پیش آئے جیسے سیکورٹی کے یا ایسا کوئی, جی تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں نہیں آؤں گا, اب میں نا غریبوں پہ خرچ کروں گا. اصل ان کا یہ پہلو, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا دی میں نہیں آؤں گا تو میں نے غلط تو نہیں کیا. تو یہ اصل ان کا سوال تو پھر غلط ہی ہے. تو ہاں اگر سیکورٹی کی وجہ سے یا کوئی کسی کی نگرانی والے سے تھوڑی سی تو مہما ہو گئی, تو اتنا بادل تو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا ہی بائیکاٹ بندہ کر بیٹھے. ہاں جی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. درگزر سے کام لیں اور گزشتہ باتوں کو بھولیں. وہاں رش کے دنوں میں وہ سیکورٹی انچارج آپ کو پتہ وہ بھی انسان ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ان کو آپ کی بولی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور وہ چیخ چیخ کے بیچارے سارا دن تھک جاتے ہیں. جی. تو اگر ان کا رویہ تھوڑا تلخ ہو جاتا ہے تو حجاج کرام کو بھی برداشت کرنا چاہیے. وہ بھی برداشت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے, وہ بھی بہت کرتے ہیں, لیکن حجاج کرام بھی برداشت کریں, تھوڑا سا ان کے کہنا مان لیں. تو اگر ان کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت ان کی تلخ کلامی ہو گئی ہے تو اس کو بلا دیں اور اللہ کے گھر میں حاضری دیں. جزاک اللہ خیر. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا تھا, ہمارے سب کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رکاوٹیں بھی چلے جائیں اور اللہ ہمیں حاضر پہ بھی بلائے. جی بہت شکریہ. مفتی عبدالولی صاحب انہوں نے کیا پوچھا؟ یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں, تو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور حج کا موقع بھی مل جائے. اللہ اکبر, بڑی نیک خواہش ہے اور اچھی خواہش ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ حدیثی دعا ہے, کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں, اور رب تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں, اور نمازوں کی پابندی وہ تو لازم اور ضروری ہے, یہ کریں. اور نیت, یہ جو باتیں ہیں نا جو اذکار کر رہے ہیں, تو اذکار میں یہ نیتیں مراد ہوں, یہی جو ہے نا ارادہ اسی نیت سے ہو کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے, حالات بھی ٹھیک ہونے ہیں, تو اسی کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ, درود شریف اور اسی طرح اللہم لا سہلا, یہ اذکار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جزاک اللہ خیر. مفتیان کرام جی میں عرض کرتا ہوں کہ ان بہن کو اپنا, کہتے ہیں نا ہمارے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں, تو ذرا اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ بھی لیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور دوسری جگہ کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, بھی ہے بالکل, کہ اللہ تعالیٰ معاملات آسان کر دیتا ہے اس بندے کے جو اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر گھر میں کوئی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہو مستقل بنیادوں پر, تو پھر اللہ کی طرف سے رکاوٹیں تو آئیں گی. تو اگر رکاوٹیں دور کرانی ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ, جو گناہ کو غلطی کو کوتاہی ہو رہی ہے اس سے توبہ کریں پکی پکی. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام سب سے پہلے کریں. اگر گھر میں 2-4 بندے نماز ہی نہیں پڑھتے اور وہ کہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہم باہر جاتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں, تو وظیفوں سے کام نہیں چلے گا. سب سے اہم وظیفہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں, اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, اور اگر گھر میں کوئی نافرمانی اللہ کی مسلسل چل رہی تو اس کو ختم کریں. وہ ایک بڑی خوبصورت مثال لوگ دیتے ہیں, سلف صالحین دیتے ہیں, کہ کپڑے اگر میلے ہوں نا تو ان کے اوپر خوشبو چھڑکنے کا, پرفیوم لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کو دھو نہ لیا جائے. صحیح. اصل میل کچیل سمیل دور کر کے اس کے اوپر پھر آپ چھڑکیں گے نا پرفیوم, تو پھر ہاں. تو اسی طرح پہلے وہ کمی, وہ کوتاہی, وہ گناہ دور کریں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اللہ سے التجا کریں, دعائیں کریں
वज़ाइफ पढ़ें तो फिर इंशाल्लाह बरकतें। अच्छा मुफ्ती साहब, इस हवाले से मेरे ज़हन में एक और बात भी आई है। अक्सर ऐसे होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमारे काम जो हैं वो रुक गए हैं, रुकावट आ रही है। अच्छा वो काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं है ये तो आलिमुल गैब बेहतर जानता है। हाँ जी, तो इस हवाले से भी फरमा दीजिए। जी हाँ, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आसा अन तुहिब्बु शैयन वहुव शर्रुल वहुव शर्रुल लकुम, और दूसरी जगह फरमाया व आसा अन तकरहु शैयन वहुव खैरुल लकुम। हम इंसान अपनी छोटी सी सोच है कि ये मुझे मिल जाना चाहिए, हालांकि वो हमारे लिए सरासर नुकसानदेह होता है, और जिस चीज़ से हम भाग रहे होते हैं वही चीज़ हमारे फ़ायदे में भी होती है। तो वो मालिक हमारा बड़ा मेहरबान है, अरहमुर राहिमीन उसकी सिफ़त है। तो वो हमारे साथ बड़ी शफ़क़त करने वाला है। वो हमें सही वक़्त पर मुनासिब चीज़ जो हमारे फ़ायदे की है वो दे देता है, और बाज़ दफ़ा महरूम करके इम्तिहान भी ले लेता है। अल्लाह ने आपने उन बरगज़ीदा अम्बियाए कराम अपने खलीलुल्लाह का इम्तिहान, कितने इम्तिहान लिए हैं। तो हम ये समझते हैं लो जी हमने नमाज भी पढ़ ली है, हम अज़कार भी करते हैं, हम वज़ाइफ भी करते हैं, तो हम पर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फअमसल, कि सबसे सख्त इम्तिहान अल्लाह अपने नबियों का लेता है, जो कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा डरने वाले, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा परहेजगार होते हैं, उनका इम्तिहान सबसे सख्त होता है। तो हम आम इंसान, हमारा तसव्वुर ये है चूँकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लिहाजा मुझ पर कोई आजमाइश नहीं आनी चाहिए। तो ये अल्लाह इम्तिहान लेता है दर्जे बढ़ाने के लिए, बुलंद करने के लिए। और जब बंदा सब्र से काम लेता है तो फिर अल्लाह की तरफ से डबल डबल रहमतें आती हैं। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा, अल्लाह का डबल वादा है कि एक तंगी आएगी तो दो दो दफ़ा मैं आसानियाँ भी दूंगा। तो थोड़ा सा सब्र से काम लें और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें तो सारी राहें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। जी बस इस हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा, बल्कि जब आपने सवाल किया ना उससे पहले मैं भी ज़हन में यही सोच रहा था बात के लोगों को ना ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए वो नमाज अब बिलफ़र्ज़ ये वजीफ़ा शुरू कर दें, शेख मोहतरम ने फरमाया वो सारी दुआएँ पढ़ें। अच्छा अल्लाह की तकदीर में अभी वो फ़ैसला नहीं है उनके हक़ में, तो उनके जहन में फ़ौरी ही आएगा अच्छा मैंने ये भी पढ़ लिया। लोग हमसे सवाल करते हैं ना, आपने जी कहा था हमने ये भी 3 दफ़ा पढ़ लिया। तो असल में ज़रूरत ये होती है कि आप अल्लाह ताला के उस फ़ैसले पे भी राज़ी रहें। आप कमरा इम्तिहान में हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे किसी का इम्तिहान लेता है ज़्यादा दे के, किसी को कम दे के, किसी से ले के, किसी से वो बहारें छीन के, किसी को अता करके, मुख्तलिफ़ तरीके से वो इम्तिहान लेता है। तो हमें सबसे ज़्यादा यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर जो अल्लाह ने बार बार फरमाया कुरान मजीद में, वो इसीलिए तो है कि लोग ये पढ़ें और समझें कि जिसके लिए जब वो चाहता है अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास ये सब कुछ है। तो हमारे यहाँ उमूमन लोग ये समझ लेते हैं कोई रुकावट ऐसी आई है, हालांकि ऐसे उमूमन नहीं होता। जिसका कोई किसी से ऐसा मामला है ही नहीं उसने क्यों ऐसे करना है। तो इस वजह से ये अल्लाह ताला की तकदीर पे राज़ी रहना और उस पर मुतमईन रहना, और जो हदीस है तिरमिज़ी की जिस पे आपने फरमाया कि वर्दा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, बिल्कुल कि जो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में लिखा है उस पर राज़ी हो जा तो सब लोगों से ज़्यादा मालदार हो जाएगा। फमन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़िता फलहु सख़त। तो इससे ये वाज़े बिल्कुल होता है कि हमें अल्लाह ताला की तकदीर पे राज़ी रहना भी सीखना चाहिए। इससे हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आबिद वसीम साहब वेलकम। जी मैं बिहारी से बोल रहा हूँ आबिद वसीम। मैंने मुफ्ती आज़म इकराम से एक सवाल करना था। जी अमूमन यहाँ ऊँट की कुर्बानी की जाती है, तो कुछ लोग करते हैं नेज़ा जैसे छुरी मारते हैं। जी कुछ देखा गया कि वो 3 जगह या 2 जगह छुरी फेंकते हैं। ठीक, तो शरीयत है ऊँट के दिवा करने का, इसमें मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए मुफ्तियान किराम। ऊँट की कुर्बानी के हवाले से सवाल है, नेज़ा मार के करना चाहिए, 3 जगह छुरी मारनी है, कैसे करना है? ऊँट के लिए तो जो तरीक़ा है वो नहर ही है। ठीक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर करते थे, सहाबा किराम नहर करते थे जी। और फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसके अंदर भी इसी नहर लफ्ज़ ही नहर तरफ, का आया है। हाँ जी, ठीक, तो नहर ही करेंगे। जो गाय है और भेड़ बकरी छतरी वगैरह ये जो जानवर है इनका ज़बह है, और ऊँट के लिए नहर है। ठीक, और नहर यह कि एक पाँव उसका बांध के जो पहले जैसे सूरह हज में उसको बांध के खड़ा करेंगे और उसके
جو گردن یہ جو حلقہ سا ہوتا ہے اس حلقے کے اندر وہ نیزہ ماریں گے، بس یہ کافی، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، خون بہے گا، اس کے بعد وہ اونٹ گر جائے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے۔ مفتیان کرام کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ جی بالکل یہی ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ 7 تکبیریں پڑھیں گے جی، 7 چھری کے ٹک لگائیں گے، یہ تو اس کو اذیت دینے والی بات ہے جی، یا 3 دفعہ اس کو چھری ماریں گے، یہ بھی اذیت ہے۔ ایسے ہی ایک ہی دفعہ اس کے یہ جو ہے لبا یا جو کہتے ہیں سینہ، یعنی سینے کے بالکل آخری جہاں سے آخری جگہ وہ نرم ہوتی ہے، گلا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ نرم جگہ پر ایک ہی دفعہ زوردار کھنجر ہو یا چھرا ہو جو تیز رفتار ہو، ایک دفعہ ایسے کٹ لگائیں گے، ایک ہی لگانے کافی ہے، اور اس کا خون بکرے سے بھی جلدی نکل جاتا ہے، بہت تیزی سے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو بس وہ جب گر جائے تو اس کے بعد اس کو آپ کھال اتاریں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کسائیوں نے رواج بنایا ہوا نا، چھری کو ہاتھ لگا لیں جی، مالک ڈرتا ہے قریب آنے سے، اس کو کہتے ہیں چھری کو ہاتھ لگا لیں۔ ٹھیک، اس کے بعد 3 ٹک لگائیں گے، 7 ٹک لگائیں گے، جتنے حصے دار ہیں اتنے کے ٹک لگائیں گے، یہ سارے رواج ہیں، سنت سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کو ویسے لٹا کے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں، وہ لیٹتا کب ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں وہ حدیث مبارکہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے قربان کی، جی تو اس میں بھی نہارا کے لفظ ہیں، ٹھیک، تو وہ اصل میں وہ لفظی طور پہ ہے، لغوی طور پہ جیسے نہر اور ذبح کو دونوں کو مترادف کے طور پہ پیش کر دیا جائے، وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو بھی ایسی نہر کیا جیسے اون کو کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ہم سے سوال ہوتا ہے، تو وہ نہر کے لفظ جو ہیں وہ ذبح کے معنی میں ہیں، اور گائے کے لیے جو ہے وہ ویسے لفظی طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، شرعی رہنمائی مفتیان کرام سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں 04211 700 پر، 042 111 700 000۔ اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے سوالات یا شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، مفتی اجمل بھٹی صاحب فرمائیے کہ جس خالق کے لیے قربانی کی جاتی ہے اور جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا تھوڑا تعارف اور عظمت، تاکہ ہمارے ہاں اخلاص کا جو پہلو ہے وہ اجاگر ہو کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کس کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس اللہ رب العزت نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کائنات کی ساری مخلوق انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، اس نے ہم سے مانگا کہ میرے راہ میں جانور قربان کرو۔ تو اب اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی ذہن میں رکھ کر کہ وہ مالک کتنا عظیم ہے کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، باوجود اس کے پاس تمہارے پاس سپر کمپیوٹر بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس مالک کا ہر دم شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ قربانی بھی اس کے شکر ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کی عظمت کا جتنا قائل ہوگا اتنا ہی اس کو اخلاص بھی نصیب ہوگا، اس کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو اس قربانی کو خالی ایک رسم کے طور پر ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے خالق مالک رازق کا حکم ہے اور یہ اس کے شکر کا ذریعہ ہے۔ جب ان خیالات کے ساتھ، ان نیت کے ساتھ قربانی کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی۔ آج کل ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ لوگ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا اشارہ بھی ہوا، میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو کہ جو قربانی کا جانور خرید لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو خریدا ہے، اب اس میں مقابلہ کرنا، آتے جاتے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے کا آیا، اور یہ سوال کرنا، پھر یہ بتانا بڑھ چڑھ کے میں نے تو اتنے کا لیا ہے، اور دوسرے سے بڑھ کے کئی مرتبہ یہاں تک صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 50,000 کا لیا، وہ نہیں، میں نے 70,000 کا لیا، صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ میں نے زیادہ مہنگا جانور خریدا۔ تو اس حوالے سے فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ان چیزوں کی حاجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری جانب سے تقویٰ پہنچتا ہے۔
یعنی بندے کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. یہ جو ریا ہے, نمود ہے, شہرت ہے اور دوسروں پر مباحات ہے اور اپنے آپ کو بلند دکھانا ہے, بڑا دکھانا ہے, اس سے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ 50,000 لگایا, لاکھ لگایا, 2 لاکھ لگایا اور اس کے اندر یہ ریاکاری کا جو حصہ آ گیا ہے تو یہ تو سارا ہی ضائع ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شرک کو نہیں پسند فرماتا. اور اگر ایک بندے نے یہ حصہ داری ڈال دی ہے, اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور ساتھ کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ترکتہ وشرکہ, میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے جو شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے, اس کی رضا کے لیے. قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور بلکہ زندگی, موت, تمام جو مراحل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے, جو رب العالمین ہے, تمام کائنات کو پالنے والا, پیدا فرمانے والا, مالک ہے, سید ہے اور یہ خالق ہے. تو اسی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہونا چاہیے. قربانی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک بندہ کہتا ہے کہ گنجائش تو نہیں تھی لیکن بچے تنگ کر رہے تھے, وہ پڑوسیوں نے قربانی لی تھی لہذا ہم نے بھی پھر لے لی. یعنی اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہے, بچوں کو خوش کرنا اور بچوں کی خوشی مقصود ہے. تو قربانی نہیں ہوئی, بچے خوش ہو جائیں گے, اللہ خوش نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کو خوش کرنا یہ مقصود ہے. وہ اس کے نتیجے میں آپ کو گوشت تو مل ہی جائے گا لیکن مقدم اور جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی رضا وہ ہے اور اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اچھا, بچے تنگ کرتے ہیں تو بچوں کے تنگ کرنے کی بنیاد پر اگر آدمی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے کہ چلیں یار بچے بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہی کرنا ہے, تو میں چاہوں گا نور فروخی صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیے گا. جی قربانی کرتے ہوئے جب بھی یہ قربانی کے دن آتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا قربان کرنا اور سیدنا اسماعیل کا قربان ہونا اور محض اللہ کے حکم سے, جس کے پیچھے ان کے سامنے ایک بھی علت, وجہ, فلسفہ وہ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ بھی خواب میں دکھایا گیا. تو یہ باتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ محض ہم نے قربانی کی طرف نہیں بلکہ اس کی طرف آنا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو, جب ہو, جس حالت میں ہو, جیسے ہو, اسے تسلیم کرنا ہے ہم نے. اب دیکھیے کہ بیٹا مانگ مانگ کے لیا اور دعائیں کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ خواب میں یعنی دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو فانظر ماذا تری. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے. اچھا, یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا, یہ بڑا ایک باریک نقطہ ہے, وہ اس لیے نہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے قربان ہونا تو پھر میں نہیں کروں گا, ایسا نہیں تھا. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں قربان کرنے کا اجر لے لوں اور یہ قربان ہونے کا اجر لے لیں, یعنی اس کی نیت اور ارادہ اس میں شامل ہو جائے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ توقع ہو نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے کسی حکم نافرمانی کریں گے, پس پش ڈال دیں یا اس کو اہمیت نہ دیں. وہ تو مسلم, یعنی مسلم کا معنی فرما بردار, اسلمت وجہ للہ, کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دی. تو یہ ساری باتیں ان کی زندگی کے ساتھ تھیں, تو وہ اس لیے یہ شامل کر رہے تھے. وہ اقبال نے بھی کہا نا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو تربیت ہوتی ہے نا, اس کے بڑے اچھے اور گہرے اثرات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی قربانی کرتا ہے اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذوق نماز, ربنا لیقیموا الصلاۃ, میں نے یہاں ان کو لا بسایا, یہاں پہ پانی نہیں ہے, کوئی چارہ, کوئی گھاس, کوئی ایسی چیز, سایہ دار جگہ نہیں ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ تیرے گھر کے پاس انہیں لا بسایا ہے.
تو جب یہاں پہ لا وسائل ربنا لیقیموا الصلاۃ یعنی ماحول میں نے بنا کے دیا، اب یہ قائم کرے نماز اور یہ اس طرف آگے بڑھیں نماز کی طرف، تو انہی سے پھر قربانی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجرا کروایا۔ اس کا مطلب ہے نماز اور قربانی کا ایک بہت گہرا آپس میں تعلق ہے، اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ اور جو بھی شخص قربانی کرے، ہمارے ہاں دیکھیے اب رواج کیا ہے کہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں گلیوں میں، گلیاں بند کی ہوتی ہیں نا، لاہور میں تو تقریباً یہی ہے، گلیاں بند کی ہوتی ہیں اور پھر بیٹھے ہوتے ہیں ساری رات ادھر رکھوالی کے لیے، یہ وہ رکھوالی کے لیے بھی، اور ویسے کر اچھا نماز کا وقت ہونے لگتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے جا کے سو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ فرمایا کہ یعنی لوگ مقصد کو نہیں پاتے، نیت اچھی خالص نہیں رکھتے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کلی طور پہ نیت اچھی نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے یقیناً، اور ہم جو بھی اس کو نمایاں کرنے والے ہیں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت غلط ہی ہے، ریاکاری کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ترغیب دینے کے لیے ایسے کرتا ہو، جیسے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ میں یہ لے کے آیا ہوں، اس سے اچھا کوئی لائے یا میں اس سے بہتر لے کے آؤں، وہ اس لیے قیمت پوچھتا ہے یا بتاتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہے نیت جو ہے نا وہ بہت ہماری شاندار ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی جو ہے نا فرما برداری میں ہم یہ کریں، نہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جب نیت یہ ہے تو شیطان اگر حملہ بھی کر دے تو اس کے حملے کو دور کر کے اپنے سے تو اپنے کام کو جاری رکھنا۔ اب دیکھیے کتنے ہمارے ایسے اعمال ہیں جو ہم چھپا کے کر ہی نہیں سکتے۔ نماز ہے، لوگ کہتے نہیں، یہ نہیں تانا دیتے کہ جی یہ نمازیں کس کی ہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کی بات سچ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا کہنے سے ان کو کچھ نہیں ہوگا، فرق نہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی قربانی خالص نیت سے کر رہا ہے تو کسی کے کہنے سے اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا، اس کو اپنی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب رکھ کے اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ جتنا ہم ریاکاری، شہرت اور سوشل میڈیا اور اس سے بچ جائیں، اتنے زیادہ ہم شکار ہونے سے بچ جائیں گے، شیطان کے ہتھ کنڈے سے اتنے بچ جائیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو اسی کو بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا مفتی صاحب، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے کی جو سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں اللہ کے حکم کو، اشارہ ہی ہے، اس کو قبول کرتا ہوں، اور بیٹے نے بھی ایک مشورے کے ساتھ یا جیسے بھی انہوں نے پوچھا فانظر ماذا تری، تو انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر۔ اچھا، یہ جو سبمیشن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے، یہی اصل پیغام ہے ہماری قربانی کا، کہ جب ہم قربان کرتے ہیں جانوروں کو تو اصل میں ہم کس چیز کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، کیا اشارہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا۔ اس سے پہلے میں اس بات کی بھی نہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر فانظر ماذا تری، انہوں نے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی یہ سمجھ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی جو خواب دیکھے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور یہ امر ہے، یہ حکم ہے، جو حکم آپ کو ہو گیا ہے وہ کر گزرو، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اب کوئی اور شخص، یعنی نبی کے علاوہ اس دور میں ایک بندہ خواب دیکھتا ہے کہ میں کسی کو ذبح کر رہا ہوں، یا ایسے حکم ہو جاتا ہے اس کو کہ ذبح کر لو کسی کو، بیٹے کو، اولاد کو، یا کسی غریب کے بچے کو، تو کیا ایسا درست ہوگا؟ نہیں ہے درست۔ وہ وحی تھی اور وحی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا، اور نبی کا خواب وہ بھی ایسے ہی، نبی جو تھے علیہم السلام، وہ ان کی آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال کہ اس خواب کی حالت میں وحی بھی آتی تھی، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے نہیں تھے، یعنی کہ جا کے ہلائیں کہ آپ اٹھے نماز کا وقت ہو گیا، یا اس طرح نہ، وہ 7 باتیں کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس طرح کہ وہ آواز جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ جائے۔ تو وہ اس لیے کرتے تھے، وہ حدیث میں وضاحت ہے کہ اس وقت تو کوئی وحی آ رہی ہوتی ہے، شاید کوئی انقطاع نہ ہو جائے اس میں، تو نبی کا خواب وہ وحی ہے، وہ دین ہے، کسی اور کا خواب وحی اور دین
نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ قربانی اس کے اندر جو انانیت ہے بندے کی، اسے بھی بندے کو قربان کرنا چاہیے، اور اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمان برداری اور اس کی طرف آنا اصل یہ مقصود ہے قربانی سے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، رہنمائی جاری ہے اور ذوالحجہ کے موضوع پر اور قربانی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے. یہاں ہمیں لینا چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، حرم کی ویلکم بیک. ذوالحجہ کے عظیم 10 دنوں کے حوالے سے بات چیت جاری ہے اور قربانی کے مسائل، ذوالحجہ کے مسائل اور حج کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں جو آپ کو شرعی رہنمائی دیتے ہیں. آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں مفتیان کرام سے. ہم یوں بھی رہنمائی لے لیں. کہ میں اپنی بات کو شروع کروں گا مفتی نعمان فاروقی صاحب سے. نعمان فاروقی صاحب، جو قربانی کا اور نماز کا جو تعلق ہے، یہ ذرا مزید وضاحت کے ساتھ اجاگر کیجئے، تفصیل کے ساتھ بتائیے کہ ان دونوں کا تعلق ہے کیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ عموماً لوگ یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن نا یہ جو ترتیب ہے نا، اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. نماز جو شخص اللہ کے لیے پڑھے گا نا، تو لازمی بات ہے وہ اللہ کے لیے قربانیاں بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے. اچھا، یہی نماز اور قربانیاں، یعنی زندگی میں دیکھیے ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، وقت کی قربانی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، کسی پہ صرف کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی زندگی بنتی نا وہ ہماری زندگی بن جاتی ہے. اور وہ محیا پھر آ گیا کہ میری زندگی، یعنی ایسے سمجھے کہ جس کی زندگی کے یہ مراحل اللہ کے لیے ہوں گے، اس کی زندگی آہستہ آہستہ اللہ کے لیے بنتی جائے گی. ٹھیک. جس نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اہمیت دی. اچھا، جس کی زندگی پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کی موت اللہ کے لیے ہوگی. جو جیتا جس کے لیے ہے اسی کے لیے اس کو موت آتی ہے. خوبصورت، بہت. تو اس وجہ سے اگر ہم جینا اللہ کے لیے سیکھ لینا تو مرنا بھی ہمیں اللہ کے لیے نصیب ہو جائے گا. اللہ. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے، اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دیکھیے، کوئی اب قربانی کرے سال کے بعد، لیکن روز جو 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، ان پہ یعنی ایک لفظ بھی نہ کہے، اذان کا جواب بھی نہ دے، اٹھ کے بھی نہ جائے، نماز بھی نہ پڑھے، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اس کی نماز قربانی بھی اللہ کے لیے ہے؟ اللہ المستعان. تو دونوں یعنی کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی خیریت. مرزا شفیق صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ بچہ نا حفظ کر رہا ہے وہ سائیوال میں، ماشاء اللہ. ہاں جی، اس نے ماشاءاللہ بڑی تیزی سے حفظ کر رہا ہے، لیکن اس کا نا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو آتی نا ادھر تو نا سر میں درد سے پڑھائی سے چالو ہو رہا ہے سر میں. جی میں آپ کو اس نے نا اصل کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، تو کبھی وہ تلاش کرتا ہے کہ جی میں میٹرک کے بعد، میں تو میری عمر نہیں ہوئی تھی، تو پتہ نہیں کسی نے غلط بات اس کے کانوں میں ڈال دی ہے، اس لیے وہ نا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں شاید یہ حفظ کرنا میرے لیے نہیں مناسب ہے. لیکن وہ پہلے تو ماشاءاللہ بڑے شوق سے لگا تھا. ماشاءاللہ 11. آپ کے بیٹے نے میٹرک کے بعد حفظ شروع کیا ہے؟ میٹرک کے بعد. جی جی فرمائیے. ہاں جی، اس نے ماشاءاللہ 17 سوارے حفظ کر لیے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہ پڑھائی سے چالو ہونا شروع ہوا ہے. جی تو یہ عبدالپتی صاحب سے اور دوسرے دوست ان سے طرف سے اس کا مجھے جواب لکھ دیں، بس تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی مفتی اجمل بٹی صاحب. عموماً حفاظ کرام جب 10 پارے حفظ کر لیتے ہیں نا تو پھر شیطان کے حملے بھی تیز ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میرا بہت بڑا دشمن تیار ہو رہا ہے، یہ حفظ ہی کرنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ بھی بگاتا ہے. اس میں دوسرا فیکٹر ہوتا ہے استاد کی سختی.
جب بچہ 10 پارے حفظ کر لیتا اب ہر منزل بھی سنانی ہے، سب کی بھی سنانی ہے، سبق بھی سنانا، بوجھ بڑھ جاتا ہے نا، تو استاد تھوڑی سختی زیادہ کرنی شروع کر دیتا ہے، جی اس سے بھی بچے تھوڑے سے بد دل ہوتے ہیں۔ تو آپ بزرگ جائیں، استادوں سے ملیں، ان سے مشورہ کریں کہ کیا ہوا کیا ہے کہ بچہ کیوں اس طرح بد دل ہو رہا ہے جبکہ بڑے شوق سے حفظ کر رہا تھا۔ اور یہ جو میٹرک کے بعد حفظ ہے یہ تو بڑی شاندار عمر ہے، بچہ تھوڑا سا میچور بھی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر سائنس کے ساتھ میٹرک کی ہے تو پھر تو وہ کمپیوٹر بن چکا ہوتا ہے، رٹے مار مار کے فزکس کیمسٹری بایو کو۔ تو قرآن مجید تو بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی کتاب ہے، وہ تو بڑا آسان ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ استاد کے ساتھ ملیں، ان سے پوچھیں، اگر استاد تھوڑا سبق زیادہ دے رہا ہے، منظر سب کی میں سختی زیادہ کر رہا ہے، تو ان سے تھوڑی شفقت کا مطالبہ کر لیں کہ تھوڑا سبق منزل سب کی تھوڑی کم کر دیں، تو بچے کو چلنے دیں، تو بچہ چلے گا۔ تو اس کی خوراک پر بھی توجہ دیں، جب رٹے بچے زیادہ مارتے ہیں تو ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، بہت خوب بھوک لگتی ہے، ان کو دماغی توانائی کے لیے بھی کچھ غذا بھی چاہیے، آپ اس کو بادام کھلائیں، دودھ پلائیں، تو گھر میں اس کی خوراک کا اچھا انتظام کریں، اور استاد سے مل کر اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے، اگر استاد کی سختی ہے تو استاد سے ریکویسٹ کر کے تھوڑی نرمی کروا دیں، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اس حوالے سے چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے جی تو اب بھی ہے الحمدللہ، تو یہ کہ یعنی کوئی لازمی تو نہیں ہے نا کہ اگر 11 مہینوں میں 17 سپارے کر لیے ہیں تو اب 2 سال میں پورا ہی کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ بھی لازمی کوئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اب مطلب اگر عمر میں 5 سال لگ جائیں، 6 لگ جائیں، اس میں کوئی پابندی تو لیکن نہیں ہے؟ عموماً جو بچے مطلب 11 مہینے میں 17 پارے کر گیا ہے نا، جی، تو اگلے 6 میں باقی بھی کر لے گا، عموماً کر جائے گا، کر جاتے ہیں عموماً کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ یا تو استاد سختی زیادہ کر رہا ہے، یا بچے کو تھوڑا سا کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں مل رہا، وہ گھر بھی آتا ہے نا تو وہ ٹینس ہوتا ہے، تو والدین اس کی خوراک کا خیال کریں، اس کو تھوڑا سا موقع دیں، بینڈ بھائیوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی لگا لیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ماحول کی چینجنگ، مطلب اگر بریک بھی دے دی نا تھوڑی سی، ہاں جی، کہ 1 مہینہ 2 مہینے چلے چھٹی دے دی، کچھ نہیں پڑھنا، اس کے بعد دوبارہ سے ماموں کے گھر بھیجیے، نانوں کے پاس بھیجیے، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے بعد سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ تھوڑی سی ایک بات میں عرض کروں جی گا، فرمائیے۔ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ نظروں میں بھی آ جاتے ہیں، نظروں میں آ جاتے ہیں، تو شیطان کے حربے تو اپنی جگہ پہ ہے، تو ان سے نظر بد کا جو دم بھی ہے نا، انہیں ان سے نظر بد سے تحفظ کا دم انہیں کرنا چاہیے ضرور۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا طرح طرح کے لوگ ہیں۔ شیخ اتنی بات میرا خیال کافی نہیں ہوگی، آپ بتا بھی دیں کہ دم کیسے کرنا ہے۔ جی، وہ تو یہ ایک بیٹا ہے، اس کے لیے ایسے کہیں گے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ٹھیک، یہ اور اسی طرح آخری 2 صورتیں جو پڑھ کے، 3 صورتیں وہ پڑھ کے اس پہ پھونکیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، اچھا، جو ایک سبب ہوتا ہے نا عموماً جو دیکھا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہیں، فیملیز ہیں، اولاد پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی نوجوان کو اس کا کوئی ہم عمر، اس کا کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو ایسے کہہ دیتا ہے، تم کس کام میں پڑھ گئے ہو یار، اس میں کیا ہے، حافظ بن کے کیا کرو گے، ہاں، تو اس سے جو دل شکنی ہوتی ہے نا اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی، تو وہ پھر ہم لاکھ تسلیاں دیتے رہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھیں کہ اس کی کوئی دوستی یا اس کے تعلق میں کہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ایک فیکٹر ہے، اس پہ بھی نظر کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ گفتگو کر رہے تھے نماز اور جو قربانی ہے اس کے تعلق کے حوالے سے۔ تو دیکھیے کہ نماز تو واجب ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، انہوں نے بھی نماز کو اہمیت دی۔ قربانی تو ایک مرحلہ تھا نا، ان کی جو پوری زندگی تھی وہ نماز تھی۔ شاکر علیہ نعمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ ان کی اللہ کی نعمتوں پہ بڑے شکر گزار تھے، اور شکر گزاری میں جب تک نماز نہ ہو تو وہ شکر گزاری ہو نہیں سکتی۔ یہ تو وہ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں بھی رکھی، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج کے موقع پہ کہا تھا کہ میں نے تو بنی اسرائیل سے 2 کا تجربہ کیا تو یہ اس میں بھی نہیں پورے اتر رہے، تو آپ تخفیف کروائیں اور مزید کروائیں، وہ سارا مرحلہ ہے تفصیل سے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر امت میں یہ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کو اہمیت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی کرتے تھے، تو نماز تو آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں 2 نمازیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نہیں پڑھی،
یعنی زندگی بھر کی نمازوں میں. تو آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں نمازوں کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ قربانی جو ہے نا یہ اس طرح نماز کی طرح فرض یا واجب نہیں ہے. اس کو فقہا نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سنت ہے اور اسے اختیار کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہم اس کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو نہیں, غیر اہم نہیں قرار دے رہے, لیکن یہ ہے کہ نماز کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے. بالکل. تو ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے, قربانی کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور مقصود ہے قربانی سے, پرائرٹیز جو ہیں وہ ہماری ٹھیک ٹھیک نہیں لگ رہی. تو جو شخص قربانی نماز بھی پڑھتا ہے, قربانی بھی کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا معیار زندگی وہ ٹھیک ہے, وہ اسلام, ایمان اور ایقان اس کام میں ٹھیک چل رہا ہے آگے. بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. بٹی صاحب, اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو نماز اور قربانی کی ترغیب کیسے دلائیں؟ بچوں کو تو ترغیب جیسے ہی آپ بکرا ایک لا کے دے دیں ترغیب مل ہی رہی ہے. ٹھیک ہے. جو والدین اپنے ہاں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ ہماری مسجد میں آتے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی کچھ بھی نہیں پتہ, وہ اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں نماز میں اور وہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں اور سجدہ ہے. تو یہ بچہ ترغیب دلا رہے ہیں, عملاً ترغیب دلا رہے ہیں. جی. تو اسی طرح جب قربانی آپ کرتے ہیں تو بچوں کو عملاً ترغیب, پریکٹیکلی ترغیب مل رہی ہے. تو اگر والدین اس اہتمام کریں گے تو ان کی نسلوں میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی بتا دیجئے کہ اگر والدین میں کوتاہی ہے تو اولاد کیسے ان کو پھر؟ سبحان اللہ, والدین میں کی کوتاہی ہے تو پھر اولاد جو ہے ان کی بڑی پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ ان کو قائل کرے, ان کو ایسا سمجھائے. بلکہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ضدی بھی ہو جاتے ہیں. جی. ہمارے ایک بزرگ دوست کہے, ہم سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہر وقت نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے ایک دن بزرگ کو کہا کہ بزرگوں یہ آپ کی ہم عمر ہیں, تو ان کو کبھی کہہ دیں. کہتا کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا میں نے ایک دن کہا تھا اچھا کہ یار آپ نماز پاس مسجد ہے, تو سارے لوگ مسجد آپ کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں, آپ نہیں آتے, آپ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی نماز, کیسی نماز؟ ایسے مولویوں نے یہ تو تماشا بنایا ہوا ہے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب اس قسم کے بزرگوں کو سمجھانے کے لیے اگر اولاد کوشش کرے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے اولاد کے لیے. تو بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر بزرگ کو ایسا ہو جو نماز نہیں پڑھتا, جو قربانی نہیں کرتا, تو اولاد اگر ایسی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے تو وہ ان کو پیار کے ساتھ کہیں کہ ابو جی آ جائیں نماز پڑھ لیں, تو پیار کے ساتھ ہی ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جی توفیق عطا فرمائے. مفتی اجمل بٹی صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, بہت مستفید ہوئے آپ سے, ہم بھی اور ناظرین بھی. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے دوسرے مہمان تھے مفتی عبدالولی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, بہت مستفید ہوئے آپ سے بھی. اور ہمارے تیسرے مہمان مفتی نعمان فاروقی صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ سے بہت استفادہ کیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, پیغام یہی ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے, قربانی بھی اہم ہے, لیکن نماز زیادہ اہم ہے تو دونوں کا اہتمام کریں. اور اگر کم اہم چیز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زیادہ اہم چیز کا اہتمام نہیں کر رہے تو آپ کی پرائرٹیز دین کے مطابق نہیں ہیں, بلکہ آپ کی خواہشات کا کہیں نہ کہیں شائبہ اس کے اندر موجود ہے. تو ان کو پھر سے سیٹ کر لیجئے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں